اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. فلاقتحم العقبہ، پس داخل نہیں ہوا گھاٹی میں. وما ادراک ما العقبہ، اور تجھے کیا معلوم کہ گھاٹی کیا ہے. فک رقبہ، وہ گردن کا آزاد کرانا ہے. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا کھانا کھلانا ہے سخت بھوک والے دن میں. یتیما ذا مقربہ، کسی یتیم رشتہ دار کو. او مسکینا ذا متربہ، یا کسی مسکین خاکسار کو. ثم کان من الذین آمنوا، پھر ہو ان لوگوں میں سے جو ایمان لائے. وتواصوا بالصبر، اور باہم صبر کی نصیحت کی. وتواصوا بالمرحمہ، اور باہم رحم کی نصیحت کی. اولئک اصحاب المیمنہ، یہی لوگ ہیں دائیں ہاتھ والے. والذین کفروا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہماری آیتوں کے ساتھ. ہم اصحاب المشأمہ، وہ بائیں ہاتھ والے ہیں. علیہم نار مؤصدہ، ان پر آگ چڑھائی ہوئی ہوگی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز سامعین، سورۃ البلد آیت نمبر 11 سے لے کر 20 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا کہ اللہ رب العزت نے انسان کے اوپر بطور شکوہ کے فرمایا، انسان کو ہم نے مال دیا اور وہ فضول کاریوں میں مال صرف کرتا ہے اور پھر اس پر فخر بھی کرتا ہے، اور یہ بھول گیا کہ مال دینے والا اللہ ہے. جیسے آنکھیں، زبان، ہونٹ اور باقی سارے وجود دینے والا اللہ ہے.
آج کے سبق میں بتایا کہ مال خرچ کہاں کرنا چاہیے. فرمایا کہ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، یہ اس گھاٹی میں نہیں داخل ہوا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، تمہیں کیا معلوم کہ وہ گھاٹی کیا ہے؟ وہ غلام آزاد کرانا، غریبوں مسکینوں یتیموں کو کھانا کھلانا ہے. گھاٹی پہاڑوں کے بیچ والی جگہ کو کہتے ہیں، اور اس پر چلنا ذرا مشکل ہوتا ہے. اس لیے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کو گھاٹی کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ نفس پر بڑا شاق اور بھاری گزرتا ہے کہ کسی کو خالص اللہ کی رضا کے لیے مال دینا. اس لیے اللہ نے یہاں پہ لفظ گھاٹی کا استعمال کیا. اور اللہ کے ہاں صدقہ زیادہ وہی قبول ہوتا ہے کہ جس کے اندر اخلاص زیادہ ہو، اللہ کی رضا ہو. اگر اس میں ریاکاری آ جائے، اگر اس میں دکھلاوا آ جائے، اگر اس میں کوئی اور مقصد سامنے آ جائے، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ قبول نہیں ہوتا. شاہ باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس. اے ایمان والو، صدقہ دے کر کسی پر احسان مت جتلاؤ. صدقہ دینے کے بعد اس غریب کو کسی معاملے میں تنگ مت کرو، ورنہ صدقہ ضائع ہو جائے گا. کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اس شخص کی طرح ضائع ہو جائے گا جس نے ریاکاری کے لیے صدقہ دیا. جیسے اس کا صدقہ ضائع ہے، ایسے احسان جتلانے والے کا اور صدقہ دینے کے بعد کسی طریقے سے بھی تنگ کرنے والے کا صدقہ ضائع ہو جائے گا. فَمَثَلُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ، ریاکار کی مثال، فرمایا اس کے صدقے کی مثال ایسی ہے جیسے پتھر کی چٹان ہو، اس کے اوپر تھوڑی بہت مٹی ہو، اور فرمایا زور کی بارش آئے، فَتَرَكَهُ صَلْدًا، مٹی رٹ جاتی ہے، بہہ جاتی ہے، اور پتھر کی چٹان بالکل صاف رہ جاتی ہے. ایسے ہی صدقہ کا اجر بھی بالکل ضائع ہو جاتا ہے ریاکاری کی وجہ سے، اور بالکل خالص جیسے پتھر کی چٹان صاف رہ جاتی ہے، ایسے ہی یہ بندہ بھی خالی رہ جاتا ہے، اجر و ثواب اس کو کوئی نہیں ملتا. تو اصل چیز کیا ہے؟ اخلاص ہے. اصل چیز کیا ہے؟ اخلاص، اللہ کی رضا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز محشر جب عرش الہی کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا تو وہاں جو خوش نصیب اس سائے کے نیچے ہوں گے، اللہ ہمیں بھی وہ نصیب فرمائے. آمین. ان میں ایک وہ شخص بھی ہوگا رجل تصدق بصدقہ، جس نے صدقہ کیا، فاخفاها، پھر اس کو مخفی اور خفیہ رکھا، حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، یہاں تک کہ بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلا کہ دائیں ہاتھ نے کیا کیا، اتنا مخفی رکھا. فرمایا کیونکہ اس کے اندر اخلاص زیادہ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمایا. فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، پس یہ انسان گھاٹی میں داخل نہیں ہوا، اور تجھے کیا معلوم کہ وہ گھاٹی کیا ہے؟ فَكُّ رَقَبَةٍ، وہ غلام آزاد کرنا، گردن چھڑانا ہے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے کا کاروبار کیا کرتے تھے، ایمان قبول کیا. پھر وہ مظلوم غلام جو ایمان قبول کرنے کی وجہ سے مشرکین کے ظلم و ستم کا نشانہ بنائے جا رہے تھے، جیسے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال دے کر ان کو آزاد کیا کرتے تھے. ایک دن باپ نے کہا ابو بکر یہ سارا مال تو تم غلاموں کی آزاد کرنے میں لگا رہے ہو، اس طرح تو مال ضائع ہو جائے گا، یہ کام چھوڑو، کچھ مال بھی بچاؤ، اور اگر نہیں تو پھر ایک مشورہ میرا مانو، اس غلام کو آزاد کرو جو بڑا صحت مند ہو. کیوں؟ عرب کے اندر لڑائیاں بڑی ہوتی تھی. کل جب تیرے ساتھ کوئی لڑے گا
یہ سارے پہلوان تیرے ساتھ دیں گے کیونکہ تو نے ان کے اوپر نیکی کی ہوگی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بابا میں جو دنیا میں کام آنے کے لیے غلام آزاد نہیں کر رہا، میں تو اپنے رب کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ کہیں دنیا میں لڑائی شڑائی کے لیے مجھے کام آئے، میں تو صرف اس لیے کہ اللہ خوش ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى۔ اللہ فرماتے دیکھو اس بڑے متقی کو، جو اتنا بڑا متقی ہے جو مال صرف میری رضا کے لیے دے رہا ہے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، دنیا میں کسی سے کوئی بدلہ نہیں جو بھی مال دیتا ہے الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، صرف رب کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اس طرح جو غریبوں کے ساتھ تعاون کرے، اس طرح جو گردنیں آزاد کرائے، اللہ کو بندہ بڑا مقبول ہو جاتا ہے، بارگاہ الہی میں وہ کیا ہے؟ مقبول ہے۔ فک رقبہ، آج کل غلام آزاد کرانے کا کیا طریقہ ہے؟ اگر کوئی بندہ قرض ہے جس کی گردن قرض کے نیچے دبی ہوئی ہے، وہ بھی ایک پکڑا ہوا ہے نا، کسی کا قرض دینا ہے اور ہے غریب آدمی، اس کے پاس وہ قرض کے پیسے نہیں بن رہے، اس کے ساتھ تعاون کرو، فرمایا کہ اس کو قرض سے چھڑا دینا گویا کہ اس کی گردن آپ نے کیا کر دی ہے؟ آزاد کرا دی۔ فک رقبۃ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا کھانا کھلانا سخت بھوک میں، جب کوئی بھوکا ہو اور پیٹ کے اندر بل پڑ رہے ہوں اور کھانے کے لیے اس کے پاس کوئی نہ ہو، غریب کا چولہا جلانا، غریب کو کھانا کھلانا، فرمایا یہ آدمی اس جنت کی گھاٹی پہ چڑھ گیا ہے، جنت کی راہ پہ چل گیا ہے۔ اور جو مانگتا نہیں ہے بالکل، فرمایا وفی اموالکم حق معلوم للسائل والمحروم، صرف مانگنے والے کا نہیں، محروم کا بھی حق ہے تمہارے مال میں۔ محروم وہ شخص ہے جو ہے سفید پوش، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، لیکن ہے بیچارہ غریب، گھر کے اندر کھانے کے لیے کوئی نہیں ہے، فاقہ برداشت کر لے گا، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے گا۔ رب کہتا ہے اس کا بھی حق ہے تیرے مال کے اندر، تلاش کرنا کون ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے خلیفہ بنے تو کہنے لگے کہ میں کوشش یہ کروں گا کہ ہر وہ کام کروں جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے، ہر وہ کام کروں۔ ان میں سے پتہ چلا کہ ابو بکر صدیق سویرے کبھی کبھی ادھر بھی جایا کرتے تھے، کہا ادھر میں بھی جاؤں دیکھوں کیا ہے۔ وہاں گئے تو ایک چونپڑی ملی جس میں ایک بڑھیا رہتی ہے۔ عمر سمجھ گئے کہ ابو بکر یقیناً اس بڑھیا کی خدمت کے لیے آیا کرتے تھے، فرمایا کہ آج سے میں بھی اس بڑھیا کی خدمت کے لیے آؤں گا۔ تو امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، کیسے وہ عظیم لوگ تھے، اور وہ کتنے بد نصیب لوگ ہیں جو ان کے خلاف زبان درازیاں کرتے ہیں۔ امیر المومنین ہو کر ایک غریب بڑھیا جس کا کوئی سہارا نہیں، اس کے گھر جا کے جھاڑو دینا یہ کوئی آسان بات ہے؟ اس کے گھر جا کے جھاڑو دینا، اس کے گھڑے میں پانی بھرنا، اس کو روٹی توڑ کر خود منہ میں لقمے ڈال کر کھلانا، یہ بڑے بڑے دیندار لوگ ایسا نہیں کرتے۔ وہ امیر المومنین 22 لاکھ مربع میل کا حکمران تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بڑھیا کے گھر گئے اور جھاڑو دیا اور یہ سارا کچھ کیا اور پھر روٹی اس کو کھلائی۔ تو بڑھیا جو کافی معذور تھی تو اس نے آہستہ آہستہ کچھ بولا تو فرمایا کیا کہہ رہی ہو؟ کہا لگتا ہے ابو بکر جو ہے نا وہ دنیا میں نہیں رہا، اللہ یہ شخص کوئی اور ہے جو مجھے کھانا کھلا رہا ہے۔ کہا اماں جی آپ کو کیسے پتا چلا ابو بکر نہیں رہا؟ کہا ابو بکر جب روٹی کھلاتا تھا نا وہ پہلے نرم کر کے کھلاتا تھا، اس کو پتا تھا میں نہیں چبا سکتی، یہ اس طرح کا چبایا ہوا لقمہ نہیں میرے منہ میں آیا، یہ ہاتھ ابو بکر کا نہیں یہ کسی اور کا۔ ایسے عظیم لوگ۔ اور اطعام فی یوم ذی مسغبہ، بھوکوں کو کھانا کھلانا، ایسے ناداروں کو تلاش کرنا اور پھر جا کر ان کو کھانا کھلانا، یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے۔ اطعام الجیران، فرمایا بھوکوں کو کھانا کھلانا اللہ کو بہت پسند۔
سبحان اللہ. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا, پوچھا کہ آپ کو کون سا کام پسند ہے؟ کہا مجھے بھوکوں کو کھانا کھلانا بڑا پسند. جس کے پیٹ کے اندر بھوک کی وجہ سے بل پڑ رہے ہوں, بس اس کو کھانا کھلاؤں, یہ مجھے بڑا پسند ہے, کیونکہ یہ میرے اللہ کو پسند ہے. فرمایا اطعام فی یوم ذی مسغبہ, بھوک میں کسی کو کھانا کھلانا. کس کو؟ کا یتیما ذا مقربہ, کسی یتیم رشتہ دار, ذا مقربہ قرابت والا, کوئی یتیم دیکھ لیجئے تو قریب آئے, چاہے رشتہ داری میں چاہے محلے میں. ایسے آپ کو کئی بھوکے مل جائیں گے جن کے سر کے اوپر باپ کا سایہ نہیں ہے, اور کھانے کا صرف یہی مراد نہیں ہے کہ ان کو صرف روٹی, بعض دفعہ لباس کی ضرورت بھی ہوتی ہے. ہم اپنے بچوں کے لیے کتنی چیزیں لیتے ہیں, تو بعض دفعہ یتیم بچہ بیچارہ, اس کے دل کے اندر بھی خواہش ہے نا, وہ بھی تڑپ رہا ہوتا ہے. فرمایا اس کا خیال کرنا. یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ, یا مسکین ذا متربہ, مٹی والا, تو آپ مٹی کو کہتے ہیں متربہ, مٹی والا خاک سار. اس بیچارے کے بعد مٹی کے علاوہ اور کیا ہے, مٹی تو نہیں چاٹ سکتا نا. فرمایا ایسے مسکین کے لیے بھی کھانے کا انتظام کیا جائے. جو شخص بیچارہ مزدوری کے لیے آیا ہے, اور کئی دفعہ مزدوری نہیں ملتی, کئی دن نہیں ملتی, فرمایا ایسے آدمیوں کو طرح وہ ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے, بھیک بھی نہیں مانگتے, لیکن فرمایا ایسے آدمیوں کو مسکینا ذا متربہ, مسکین خاکسار کے کھانے کا انتظام کرنا. اللہ, میں نے آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ سنایا کہ ہمارے مسجد میں بیٹھے ایک بزرگ, جو آج سے 4-5 سال 6 سال پہلے کی بات ہے, جو مزدور تھے, گاؤں سے واپس آئے, اور ایسی جیسے آج کل بارشیں ہو رہی ہیں, ایسی بارشوں والے دنوں میں کئی دفعہ کام نہیں ملتا. جب گاؤں سے بندہ واپس آتا ہے تو جو بچہ کچھ ہوتا ہے پیسے میں سے وہ گاؤں میں لگا کے آتا ہے, واپسی بس کرایہ لے کر آتا ہے, چلو پھر آگے کام مل جائے گا. وہ بھی اسی پوزیشن میں وہاں سے واپس آئے, پکے نمازی مسجد کے تھے, تو مسجد میں بیٹھے رات کو دیر تک. بس وہ اللہ نے میرے دل میں بات ڈالا, قاری صاحب بھی تشریف لے گئے, کہوں وہ ادھر باہر بیٹھے جناب دعائیں کر رہے ہیں اور بیٹھے ذکر اذکار. میرے دل میں بات ڈالا, پوچھوں تو صحیح اتنی دیر سے کیوں بیٹھے, کسی پریشانی میں ہیں؟ ان سے پوچھا, انہوں نے کہا جی نہیں اللہ کا شکر ہے سب خیریت. میں نے کہا نہیں کوئی تو مسئلہ تو ہے, آپ بتائیں تو صحیح. تو اتنے موٹے موٹے آنسو گرے کہ تیسرا دن ہے, گاؤں سے واپس آئے, کوئی کام نہیں ملا, اور ابھی روٹی کے لیے بھی پیسے نہیں. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ. ہم نے کتنے کھانے, قسموں کے کھانے کھائے ہیں, طرح طرح کے کھانے بنا کر کھائے ہیں. اللہ فرماتے ہیں مسکین, مٹی والا, خاکسار, اس کا دھیان کرنا. اس کو, وہ آدمی جس کو کام نہیں ملتا اور وہ رات کے وقت گلی میں وقت گزارتا ہے کہ بچے سو جائیں تب میں گھر جاؤں, فرمایا اس کو کھانا کھلانا یہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. ثم كان من الذين آمنوا, پھر وہ ان لوگوں میں سے ہو جو ایمان لائے, کیونکہ ایمان تو شرط ہے نا, ایمان کے بغیر تو کوئی عمل مقبول نہیں. ایمان کی مثال روح کی طرح ہے, اور باقی اعمال کی مثال بدن کی طرح ہے. جیسے انسان پکڑتا بھی ہے, چلتا بھی ہے, دیکھتا بھی ہے, سنتا بھی ہے, بولتا بھی ہے, یہ ساری کام, لیکن جب تک روح ہے, روح نہیں ہے تو پھر یہی ہاتھ ہیں, کپڑے اپنے نہیں اتار سکتا, پھر جناب وہ سارا ناکارہ ہو جاتا ہے وجود. اور میں ایسے ہی ایمان شرط ہے. ثم كان من الذين آمنوا, پھر ان لوگوں میں سے ہو جو ایمان لائے, وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ, اور ایمان کے بعد ایمان کے اوپر ثابت قدم رہنا, یہ محنت کرنا بہت بڑی محنت ہے. فرمایا پھر وہ ہو جائے ان لوگوں میں سے وتواصوا بالصبر, جو ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرتے ہیں. استقامت, دین پر ڈٹ جانا, تکالیف آئیں برداشت کرنا, اور اللہ کی فرما برداری پر ڈٹ جانا, اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچا کر صبر کرنا. وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ, اور پھر باہم رحم کی نصیحت کرنے.
ایک دوسرے کو رحم کرنا، بھئی فلاں کا خیال کرو، پڑوسیوں کا خیال کرو، رشتہ داروں کا خیال کرو، یہ غریبوں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا، حتیٰ کہ کائنات کے اندر اللہ کی مخلوق میں سے جو بھی چیز ہو ہر ایک پہ رحم کرو۔ ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء، اہل زمین پر تو رحم کر، عرش والا تیرے اوپر رحم کرے گا۔ فرمایا جس بندے کے اندر یہ صفات ہو، ایمان ہو بشرطے کے ایمان کی محنت بھی ہو، اور پھر یہ غلام آزاد کرانا، مسکینوں کو کھانا کھلانا، یتیموں کو کھانا کھلانا، یہ صفات جس کے اندر ہوں، اولئک اصحاب المیمنہ، یہی لوگ ہیں جن کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا۔ سبحان اللہ۔ یہی ہے تو بندہ اپنے آپ کو ڈھونڈے، قرآن پاک میں ڈھونڈے کہ میں کون سے لوگوں میں ہوں، میرا شمار کس جماعت میں ہوتا ہے، کیا اصحاب المیمنہ میں یا اصحاب المشأمہ میں؟ اگر میں یہ کام کرتا ہوں تو اللہ کا قرآن کہتا ہے اولئک اصحاب المیمنہ، تجھے دن قیامت کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا۔ اور والذین کفروا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا، نعوذ باللہ، یعنی عمل نہ کیا جو ہم نے بتایا ہے، ہم اصحاب المشأمہ، وہ بائیں ہاتھ والے ہیں۔ مطلب واضح طور پہ اللہ نے بتا دیا جو یہ کام کرنے والے ہیں وہ کامیاب ہوں گے، اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا، جو اس کے خلاف کرنے والے ہیں وہ بائیں ہاتھ والے ہیں۔ علیہم نار مؤصدہ، ان پر آگ چڑھی ہوئی ہوگی، دوزخ کی آگ ان کو جلا رہی ہوگی اور وہ اس میں جل رہے ہوں گے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ ترجمہ سنیں جی۔ فلاقتحم العقبہ، پس نہیں داخل ہوا گھاٹی میں، وما ادراک ما العقبہ، اور تجھے کیا معلوم کہ گھاٹی کیا ہے، فک رقبۃ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، وہ غلام آزاد کرنا یا کھانا کھلانا بھوک والے دن میں، یتیما ذا مقربہ، یتیم رشتہ دار کو، او مسکینا ذا متربہ، یا مسکین خاکسار کو، ثم کان من الذین آمنوا، پھر ہو ان لوگوں میں سے جو ایمان لائے، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی اور رحم کی نصیحت کی۔ اولئک اصحاب المیمنہ، یہی لوگ ہیں دائیں ہاتھ والے۔ والذین کفروا بآیاتنا ہم اصحاب المشأمہ، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہماری آیتوں کے ساتھ وہ ہیں بائیں ہاتھ والے۔ علیہم نار مؤصدہ، ان پر آگ چڑھائی ہوئی ہوگی۔